اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون صدق الله العظيم. ترجمہ پڑھیں ذرا، ترجمہ پڑھیں. جی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان پیغمبروں کو شعر کوئی نہیں سکھائی اور نہ ان کو شایان ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیز ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے 4 پائے پیدا کیے اور یہ ان کے مالک ہیں اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا، تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو یہ کیا شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے. تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں، یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں سب صدق معلوم اللہ ہے. العظیم. آگے پڑھوں آپ؟ صدق اللہ. صدق اللہ بس. العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر. جزاک اللہ خیرا. بتا رہے ہیں. اچھا جزاک اللہ آپ. ہاں جی، ہم لوگ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور اس کی آیت نمبر ہم نے 67 سے لے کے چل رہے ہیں اس کو. 67 ہو چکا 68 سے. ومن، اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں ہی الٹ دیتے ہیں. کیا یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے اس نبی کو شاعر کہنا نہیں سکھایا اور یہ اس کے لیے مناسب بھی نہیں تھا. یہ تو ایک نصیحت تھی اور ایک واضح پڑھی جانے والی کتاب ہے. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو ہم نے زیادہ عمر دیتے ہیں اس کی خلقت کو ہم الٹ دیتے ہیں. کیا یہ سوچتے نہیں ہیں؟ یعنی کہ ہم اس کو پچھلے بڑھاپے کی طرف ڈال دیتے ہیں. مطلب جس شخص کو ہم زیادہ لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھاپے کی طرف ڈال دیتے ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تمام تر قوتیں جو ہیں بہت ہی ترقی پذیر ہوتی ہیں، زبردست اس کے اندر قوتیں ہوتی ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں. اور لیکن جب انسان جوانی سے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، جوانی تک تو اس کی بہت زبردست قوت اور طاقتیں ہوتی ہیں، دماغی بھی، جسمانی بھی، سوچ بھی، ہر چیز کی، آنکھوں سے بھی، ذہن سے بھی، سب چیزیں. تو ان تمام قوتوں کا انحصار جو ہے وہ پھر آنا شروع ہوتا ہے. یعنی کہ جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو آہستہ 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 سب سے پہلے اس کی آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، پھر کان بصارت تھوڑی تنگ کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری ساری اعضاء جو ہیں آہستہ آہستہ اپنا وہ چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں. تو بچپن میں وہ چلتے ہیں جو سہارے کا محتاج ہوتا ہے، تو بڑھاپے میں بھی وہ سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے. اور اس کی طاقت، اس کی ہمت، اس کی عزم، اس کی عقل، سب ہر چیز کا اس قدر زوال آ جاتا ہے کہ وہ جیسے بچوں جیسا ہو جاتا ہے کہ وہ کھا بھی نہیں سکتا، سخت غذا نہیں کھا سکتا،
اس کی طبیعت فوراً خراب ہو جاتی ہے، اور بھی بہت ساری چیز. اسی طرح ہم چھوٹے بچوں کو ساتھ بھی اسی طرح کرتے ہیں. اور یہ سارے عمل جو ہے انسان خود بخود مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. لیکن جب ہو رہی ہوتی ہے اس وقت انسان بڑا مایوس ہو جاتا ہے، اور ایک عجیب سے اس کے اندر ڈپریشن اور اداسی آ جاتی ہے کہ اب میری قوتیں ختم ہو رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، بچے میرا مذاق تھوڑا سا اڑانے لگ گئے ہیں، آپ کو تو سنائی نہیں دیتا ہے، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، آپ کو تو پتہ نہیں کتنی دفعہ بولنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. میری ایک دوست تھی بہت پہلے، جب میں بہت ینگ تھی، اس وقت میری ایک دوست تھی، وہ کافی زیادہ عمر کی تھی. تو ان سے میں نے ایسی کچھ کہا، میں نے کہا آپ کے کان میں مطلب اگر پرابلم ہے تو آپ کیوں نہیں دکھاتی؟ ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا یہ وہ. تو اب تو میں بچوں سے اگر پہلے میں پوچھتی تھی کہ کیا کہا، مجھے آواز نہیں آ رہی، تو وہ ایک آدھ دفعہ جواب دینے کے بعد جھنلا آ جاتے ہیں. تو اب میں ان سے پوچھتی ہی نہیں ہوں، بس مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ کچھ بول رہے ہیں کورٹ کے حوالے سے، مجھے پتہ چلتا ہے یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن اب میں ان سے پوچھتی نہیں ہوں کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو یا مجھے آواز نہیں آ رہی ہے، کیونکہ میں اچھا نہیں لگتا ہے جب بچے مجھے جھنلا کے جواب دیتے ہیں. اس لیے میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ بیٹھی ہوں اور آپ کو آدھی بات سمجھ آ رہی ہے آدھی نہیں آ رہی، تو آپ کو کتنی بے چینی ہوتی ہوگی. کہنے لگی کوئی بات نہیں، بس برداشت کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم لوگوں کا بھی ایسا آہستہ آہستہ وقت آ رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی شاید اسی دور سے گزریں گے. تو ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ اب آپ کا وقت آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اور ہمیں اس پر تھوڑی سی مایوسی بھی ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہی رب تھا جو ہمیں بہت سی طاقت دیا تھا اور بہت ہی اسٹرانگ تھا انسان ہر لحاظ سے، فیصلہ کرنے کی بھی صلاحیت تھی اس کے اندر، اور ہر طرح کی صلاحیتیں اس میں موجود تھی. اسی سے پورا نظام چلتا تھا، اسی عورت کی ساری بات مانی جاتی تھی، پورے گھر کا سسٹم اسی سے چلتا تھا. لیکن آج اس کے بعد اس کو ایک سائڈ پر کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ بھئی اب ظاہر ہے بٹھا دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے اوپر ترس کھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ایسے کر دیا گیا، ہائے اللہ ہم کیسے ہیں. نہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہماری قوتوں کو لے لیا، کیونکہ اب جوانوں کا وقت ہے، ان کو آنا ہے اس میں، اور ہم سے وہ کام نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے اب آخر وقت میں اگر ہمیں زندگی دی ہے، عمر دی ہے، تو ہمیں استغفار کروں، اللہ کا ذکر زیادہ کروں، اللہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں، اور اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگوں، اور اپنا زیادہ تر وقت جو ہے دین کے راہ لگا دوں. تو یہ ہے ہمیں اللہ نے ایک مہلت دے دی، اب تمہیں بس کر دو، اب سب لوگ سنبھالیں گے پورے گھر کو، اور تم آرام سے مجھے میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میرے یاد میں اپنا وقت گزارو. اس میں ہمیں کوئی اداس ہونے کی یا اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جس نے انسان نے اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھیں گے ہم جن خواتین یا مرد، تو پھر سمجھو وہ بہت اسٹرانگ ہیں، ان کے اندر ویل پاور ہے، خود سے وہ سب کچھ کرتے ہیں. ہاں اگر میں نے ایسے کیا تو ہاں تو کروں گی، اس میں ایسا کیا، میں جان بوجھ کے تو نہیں کر رہی نا، میرے اندر نہیں ہے طاقت، میرے سے برتن گر گیا میں کیا کروں، کیا ہو گیا، ہوا تو تم سے بھی ہوگا ایسا. کبھی ہم پھلانگ کے سیڑھیاں کودتے اوپر جاتے تھے اور نیچے اترتے تھے، اب آرام سے ایک ایک سیڑھی پہ پیر رکھ رکھ کے چلتے ہیں، پہلے دو سیڑھیاں پھلانگ لیتے تھے. تو کیا ہو گیا، ہاں اب نہیں کر سکتی. تو یہ اس چیز کو پھر ہم اپنے دل پہ نہ لگائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری شاخ کو واپس پلٹ دیتا ہوں، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے، نہ تم چل سکتے ہو نہ تم کھا سکتے ہو، حتیٰ کہ آہستہ 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 اگر تمہیں میں 100 سال کی زندگی دے دوں تو تم واش روم بھی نہیں جا سکتے ہو، تم کھانا اپنا بائٹ چبا بھی نہیں سکتے ہو، تم کو اتنی نرم غذا دینا پڑتا ہے. تو یہ جیسے ایک چھوٹے بچے کو جب اس کے دانت نہیں نکلتے ہیں تو کیا چھوٹی ہلکی غذا دینے پڑتے ہیں کہ بس وہ لکوڈ ٹائپ کا ہو، سیریلیک وغیرہ ہو، کہ بس وہ گٹ گٹ کر کے وہ بچہ اندر نکل لے. بالکل اسی طریقے سے ہو جاتا ہے. لیکن ابھی ہم سب بہنیں جو بھی ہیں اپنے آگے جا کے ہم سب کا بھی بہت، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں زندگی دے گا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا، لیکن ہم اپنے اوپر ترس نہیں کھانا ہے آپ کو. اور اگر ایسا ہے تو بس صرف یہی کہیے کہ بس چند سال تو تمہارے لیے بھی رہ گئے ہیں میرے تک آنے کے لیے. اس کے بعد اگلے بندے کو لگتی ہے بڑی زور سے مرچیں کہ انہوں نے مجھے بھی ایسے کہہ دیا. ہاں بیٹا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کبھی تمہاری طرح ہم بھی دو سیڑھی پھلانگ کے بھاگتے تھے، لیکن جب تم میری عمر کو پہنچو گے تو تمہارا بھی یہی حالت ہوگا. کیا پتا کہ مجھ سے بھی برا حال ہو. جو تم لوگوں کی غذا ہے وہ تو لگتا ہے کہ ہم لوگ تو پھر بھی اتنے سال میں ہوئے، تم تو اس سے بھی پہلے گر جاؤ گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ لکھ دیا ہے تو ہمیں اس پر تسلی ہونی چاہیے کہ اللہ نے کہا کہ میں الٹ دیتا ہوں، اور ہم نے اس نبی کو شعر کہنے والا نہیں سکھایا ہے، یعنی کہ شاعری اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ شاعری کر رہا ہے.
کوئی شاعر نہیں ہے وہ کہ بڑے بڑے مجلسوں میں جا کر کے بس شاعری کرے، شاعری سنائے. میں نے اس لیے نبیوں کو نہیں بھیجا ہے. ایسا تمہیں لگتا ہے کیونکہ جب میری آیت ایسی اترتی ہے اس طرح سے ردم کے ساتھ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی شاعری کر رہا ہے. اور جب زمین ایسی ہو جائے گی، اور جب بادل ایسے ہو جائیں گے، اور جب زندہ گاڑی بھی لڑکی سے پوچھا جائے گا، اور جب ایسا ہوگا، تو ایک ردم جیسی بات چلتی ہے. تو وہ نبی نے کوئی شاعری نہیں کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت اتر رہی ہے. تو یہاں پر نہ اس میں کوئی جھوٹ ہے، نہ کوئی اس میں مبالغہ کی کوئی آمیزش ہے. تو یہاں پر ایک حسن جو پیدا ہوتا ہے، نہ وہ دلکشی ہے، نہ کوئی اس میں شعر ہے اس کے اندر. تو یہاں پر دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی شعر نہیں. بار بار وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے کہ شاعر لگتے ہیں کوئی. یہ اس کے لیے مناسب بھی نہ تھا. یہ تو ایک نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہے. یہ نصیحت کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کیسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے اور پڑھے جانے والی کتاب ہے. یہ قرآن جو مطلب اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں اتاری ہیں اس کو پھر بعد میں ایک کتابی شکل میں اس کو رکھا گیا ہے. تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ کتابی شکل ہے. تم اس کتاب کو کھولو، اس میں دیکھو ساری آیتیں اس کے اندر جا بجا موجود ہیں. تو یہاں پر یہ تاکہ جو زندہ ہے اسے ڈرائے اور انکار کرنے والوں پر حجت آئے. یہ کتاب کیوں آئی ہے اس کا مقصد بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین. یہ کتاب کیوں ہے؟ تاکہ جو زندہ ہے اسے ڈرایا جائے. مطلب ڈرو تم کہ اچھا اگر میں ایسے نہیں کروں گا تو میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، اچھا اگر میں ایسے نہیں کروں گا تو میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر میں تم کو ایسی سزا دوں گا، ویسی سزا دوں گا. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے قوم، حضرت عاد، سمود، ہر تمام انبیاءوں کے قوموں نے کس قدر اللہ کے ساتھ مطلب ناانصافی کی، اور اللہ نے پھر کیا کیا؟ ان کو عذاب دے کر ان کو تلپٹ کر کے رکھ دیا. پوری کی پوری بستی ختم ہو گئی. سارے کے سارے انسان ایک دفعہ ختم ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، جو اس میں سے نیک لوگ ہوتے تھے وہی بچ جاتے تھے. تو ہر وقت ہر زمانے میں چند مٹھی بھر ہی لوگ نکل کے آتے تھے جو نیکی کی طرف ہوتے تھے، جو نیکی کا کام کرتے تھے، جو اللہ کا کام کرتے تھے. باقی اللہ تعالیٰ سارے کچروں کو، سارے بدماشوں کو، جھوٹوں کو، جو بھی مطلب حرکتیں ہم کرتے ہیں تو سارے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے 1 منٹ کے اندر اندر. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ پہلے کے وقتوں میں بھی، یعنی کہ جو اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ پڑھے جانے والی کتاب ہے تاکہ جو زندہ ہے اس کو ڈرایا جائے اور انکار کرنے والوں پر حجت باقی ہو. تو ڈرایا جائے سے مراد یہ ہے، اچھا یعنی جس شخص کا ضمیر ابھی مردہ نہیں ہے، یعنی کہ جیسے میں نے اس دن بتایا تھا نا کہ اس کے اندر کوئی جان ہے، اس کے اندر ہدایت سننے کا، اس کے اندر سچی بات سننے کا اس کے اندر شوق ہے، تو وہ پھر اس کے مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے ابھی. اگر ہم اس کی صحیح آبیاری کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک تناور درخت بن سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو بالکل مطلب وہ اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، وہ بیج کے اندر کیڑے لگے ہوئے ہیں، تو وہ درخت نہیں بن سکتا ہے. تو اگر ابھی کیڑے ہم لوگوں کے اندر نہیں لگے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کچھ اچھائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی اگر آبیاری کی جائے، کوئی ساتھی ہمیں مل کر دین کی طرف لگا دیں، ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں، ہمیں اپنے ساتھ لے آئیں، ہمیں یہاں جوڑ دیں، ہمیں وہاں جوڑ دیں، اور ہم ان کی وجہ سے کسی بھی جگہ ایسے دین کے کاموں میں ہم اگر آگے آگے ہو جائیں تو سمجھیے کہ یہ ابھی میرے اندر میرا ضمیر زندہ ہے اور اس بیچ کے اندر بہت ساری جان ہے. تو یہ چیزیں ہیں ہدایت ہے جس میں دنیا اور آخرت کی زندگی کا ٹھوس حقائق موجود ہے. یعنی اس قرآن کے اندر دنیا اور آخرت کی زندگی کے ٹھوس حقائق موجود ہیں. دنیا میں تمہیں کیسے رہنا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ نے بتایا ہے. سورہ الحجرات اٹھا لیجئے، سورہ فرقان اٹھا لیجئے، سورہ بنی اسرائیل اٹھا لیجئے، سورہ بقرہ اٹھا لیجئے، سورہ احزاب اٹھا لیجئے، سورہ نور اٹھا لیجئے. ان سب میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے، تم نے کھانا کیسے ہے، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، تمہیں بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. کسی چیز کے تمہارے اللہ نے مال بہت زیادہ دیا ہے تو اس کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں سے کمانا ہے، یہ سب تم سے سوال کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ ہماری دنیا کی زندگی. دنیا میں اللہ نے ہمیں رہنے کا طریقہ سکھایا. غصہ نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، برائی نہیں کرنی ہے، حسد نہیں کرنی ہے، ٹوہ میں نہیں رہنا ہے، برے القاب سے نہیں پکارنا ہے. اس کا پورے کا پورا نچوڑ ہمارے سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے سکھایا ہے کہ تمہیں اس طرح کرنا ہے اور اس طرح نہیں کرنا ہے.
اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو آخرت میں تمہارے لیے جنت کی لباس ہوں گے، ہرے اطلس کے اطلس اور دیبا کے ریشم کے کپڑے ہوں گے، تمہارے سر پہ تاج ہوگا، تمہارے سونے کے کنگن پہنو گے، ہر طرح کے لذیذ گوشت کھاؤ گے، اور جہاں چاہو گے وہاں اپنا گھر بنا لو گے جنت میں، نہریں تمہارے پاس ہوں گی، دو جنتیں تمہیں ملیں گی، سورہ رحمان میں ہے۔ اسی طریقے سے اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشخبری لکھی ہوئی ہے، وہ سب کہاں کے لیے ہے؟ آخرت کے لیے ہے۔ اگر میرا عمل یہاں پر اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر ان ساری چیزوں سے نوازے گا، حتیٰ کہ اللہ کا سلام بھی آئے گا اور اللہ ہم سے کلام بھی کرے گا۔ ہم نے کل والی سورہ یاسین میں پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ لکھ رہا ہے، سب کچھ ہمارا لکھا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا وہاں پر سلام آئے گا ہمارے لیے۔ یعنی کہ آخرت کی بھی باتیں اس کتاب میں ہیں اور دنیا کی بھی باتیں اس کتاب میں ہیں۔ اسی طرح جہنم کا بھی ذکر ہے، اگر تم نافرمانی کرو گے، اگر تم یہاں پہ جھوٹ بولو گے، غیبتیں کرو گے، دوسروں کو تنگ کرو گے، دوسروں کو ستاؤ گے، دوسروں کا منہ کا نوالا چھینو گے، دوسروں کو بے عزتی کرو گے، پتہ عزت پر حملہ کرنا بھی حرام ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کسی کی عزت پہ لوگ کیسے حملہ کرتے ہیں، کسی کے مال چھین لینا یہ بھی غلط بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، اگر کرو گے تو پھر تم جہنم میں جاؤ گے، میں تمہیں آگ میں پھینک دوں گا، میں تمہارے سارے جسم کو جلا کے رکھ دوں گا، خاک کر دوں گا میں۔ اور اللہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ بے شک جو اللہ نے فرمایا ہے وہ حق ہے اور وہی سچائی ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے آپ ناراض ہو جائیں اور میری آخرت خراب ہو جائے۔ اگر آپ ناراض ہوں گے تو پھر آپ تو میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں، تو پھر کیا کہیں گے؟ فرشتوں کو کہیں گے لے جاؤ اسے یہاں سے، میرے پاس سے ہٹاؤ اس کو یہاں سے۔ یہ کون لوگ آ گئے ہیں؟ اور جنت میں گندے لوگوں کی کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی، جو یہاں جھوٹ بولتے ہیں وہ جنت میں نہیں آ سکتے، کیونکہ جھوٹے لوگوں کی وہاں کوئی جگہ نہیں۔ جو غیبتیں کرتے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، جو اللہ کے نظام کو نہیں پھیلاتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے اپنے پاس بلائے گا، جنت میں بلائے گا؟ جنت میں تو پاک صاف ستھرے لوگ ہوں گے، مومن ہوں گے، جن کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا، جن کے سارے گناہ دھل چکے ہوں گے۔ ہاں، تو یہاں پر یہ ساری باتیں ہیں۔ تو ہاں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کیا کر رہا ہے؟ تنبیہ کر رہا ہے، یعنی کہ بتا رہا ہے، ہمارے انجام سے آگاہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پورے قرآن میں ہماری انجام سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اور ہمارے بچے اور ہماری نسلیں اور ہمارے بوڑھے لوگ، ہمارے جوان لوگ اگر قرآن کو نہیں پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو انہیں کیا پتہ چلے گا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے؟ انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے گھر کے افرادوں کے اوپر نظر ڈالیے تو کتنے لوگ قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہر روز ضائع کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ذرا بھی شوق ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں جو اتنی کتابیں میرے گھر میں نظر آ رہی ہیں، یہ قرآن مجھے نظر آ رہا ہے، ضرور آؤ میں اس کو کھولوں تو صحیح۔ یہ قرآن میرے لیے نہیں ہے، میری نانی کے لیے ہے، میری دادی کے لیے، یہ بہت بوڑھے لوگوں کے لیے جو مرنے والے ہیں۔ میں تو مرنے والا ہوں ہی نہیں ابھی بھائی، جب کہو کہ مرنے والے، نہیں وہ تو پتا ہے موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہی ہے، موت تو کسی وقت آ سکتی ہے۔ تو پھر اللہ جب آپ سے پوچھے گا کہ میری کتاب میں سورہ یاسین میں فلانی آیت میں فلانی بات لکھی تھی تو تم نے اس کو عمل کیا تھا؟ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میری امی بتاتی تھی مجھے کہ ایسے مت کرو ویسے کرو، یا ہمارے گھر والے میری نانی دادی مجھے بتاتی تھی، تو میں تو ان کی بات سنتا ہی نہیں تھا۔ تو فرشتے کہیں گے نا کہ کیا تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، کوئی تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے، سارا مکالمہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ جواب دیں گے کہ آیا تھا لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم لوگ تو 1 منٹ میں کہہ دیتے ہیں نا کہ تو ٹھیک ہے آگ میں جلو، ارے اس کی تکلیف تو سوچیں، کیسی آگ ہوتی ہے، کیا تکلیف ہوگی، اس کے بعد کیا چیز پکار ہوگی۔ جیسے میں نے ایک دن بتایا تھا کہ ایک باکس ہے، اس کے اندر اگر آپ کو چاروں طرف سے اس کو آپ کو اندر ڈال کر کے اور اس کو ہر طرف سے پیک کر کے بند کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گی وہاں پر؟ اس کے اندر جتنا چیخ سکتی ہیں آپ چیخیں گی نا، اور کیا کریں گی؟ ہاتھ پیر کو مارنے کی کوشش کریں گی، چیخ کے موت بھی نہیں آئے گی کہ شاید اب میں مر ہی جاؤں تو میری جان چھوٹ جائے اس سے۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے مشاہدے سے۔
اپنا مشاہدہ کر سکتی ہیں اور کریں. تو یہاں پر یہ چیزیں ہیں. تو پھر کیا ہے, اللہ تعالیٰ پھر تاکہ انجام سے آگاہ کرتا ہے تاکہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ جو ہے نا اپنی حجت کو پوری کر لیں. اگر جس کے شوہر قرآن نہیں پڑھتے ہیں, یا جس کا بیٹا قرآن نہیں پڑھتا ہے, یا جس کی بیٹی یا جس کی بہو یا جس کا داماد, یہ ہم بالکل قریبی رشتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں, نہیں پڑھتا ہے, تو وہ لوگ کیا ہیں, ضدی اور ہٹ دھرم لوگ. پھر ان پر اللہ تعالیٰ اپنی حجت پوری کرے گا, اور یہ کام تبھی ممکن ہے کہ قرآن اور حامل قرآن کا مزاج شاعرانہ نہیں ہوتا ہے بلکہ حکیمانہ ہوتا ہے. تو یہ ہے, قرآن کو آپ شاعر بنا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کہہ رہے ہیں کہ شاعر ہے, یہ شعر کہہ رہا ہے. اصل میں تو شعر نہیں ہے, یہ حکیمانہ ہے, حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے. اس کے اندر یہ ہمیں اچھے اور برے راستہ دکھانے والی کتاب ہے, لیکن ہم اپنی پوری زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں اور ہم نے قرآن سے کچھ بھی نہیں لیتے. یہ لگتا ہے میرے لیے ہے ہی نہیں یہ کتاب, تو پھر اس کا مطلب آپ مسلمان ہی نہیں ہو. کیا آپ ہندو ہو, کیا آپ عیسائی ہو, کیا آپ کرسچن ہو, کون ہو آپ؟ جب قرآن آپ کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ کون ہو؟ پھر ہندو اور وہ کیا نام ہے, عیسائی اور مشرکین کے لیے بھی قرآن نازل ہوئی تھی. وہ لوگ بھی قرآن, ان کو قرآن کا مطلب ان کی کتاب نازل ہوئی تھی, ان کے پاس بھی کتابیں آئی تھی. تو یہاں پر ہم لوگ آرام سے ہمارے جو گھر والوں کو ہی ہم دیکھ لیں. ہم تو پہلے اپنے گھر والوں کی ہی بات کرتے ہیں کہ ہم میں سے گھر کے کتنے افراد ہیں جو مستقل تفسیر کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹی کو بولو بھائی میڈیکل میں پڑھ رہی ہے, یہ فلانی جگہ نرس میں پڑھ رہی ہے, یہ پڑھ رہی ہے, وہ پڑھی, ہم بڑی اس کی ڈگریاں گنوانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی نظر میں وہ جاہل عورت ہے, جاہل لڑکی ہے, اور جاہل تم بھی ہو, تم اس کی ماں جاہل ہو, تم اس کے باپ جاہل ہو, جس نے اس کو نہیں سمجھایا بچپن سے. جب درخت مضبوط ہو جاتا ہے نا تو اس کی شاخیں سیدھی نہیں کر سکتی ہیں. جب بچپن میں جب وہ پودا جب بڑھ رہا ہوتا ہے وہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ حجت پر کرتے ہیں, تاکہ جو زندہ ہے اسے ڈرائے, اور جو انکار کرنے والے پر ان پر حجت قائم ہو جائے. یعنی یہ قرآن کیا ہے, قرآن دونوں کو وہ کرتی ہے, جو زندہ ہے اسے ڈرائے. یعنی کہ ہم لوگ جیسے قرآن پڑھنے انسان ہیں ہم لوگ, تو اس قرآن سے ہمیں ڈر لگے گا کہ اچھا اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو مجھے اس کی یہ سزا ملے گی, تو ہمیں ڈرنا ہوتا ہے. اور جو انکار کر دیں گے, بالکل ہی انکار کر دیں گے, قرآن کا ہی انکار کر دیں گے, تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک حجت قائم کر دے گا. مطلب حجت قائم کیا کہ میں نے تمہارے لیے کتاب تو بھیجی تھی, تم میرے اوپر الزام نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. نہیں, میں نے تمہارے لیے اپنے لیے بھی کتابیں تورات اور انجیل بھیجی تھی میں نے. کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو چیز ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے ان میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں بنائی ہیں ہمارے لیے؟ چوپائے کہتے ہیں جانوروں کو, اس کو بولتے ہیں چوپائے, ناٹ چار پائے, چوپائے. ٹھیک ہے, چوپائے کہتے ہیں جانوروں کو, جیسے کہ گائے ہے, بیل ہے, بھیڑ ہے, بکری ہے, اونٹ ہے, گھوڑے ہیں, ہاتھی ہے, وہ گدھے ہیں. یہ سب قسم کے جانور الگ الگ نوع کے ہیں, یعنی کہ سب کا الگ الگ ہے. گھوڑا الگ طرح کا ہوتا ہے, گدھا الگ طرح کا ہوتا ہے, بکری الگ طرح کی ہوتی ہے, اونٹ کا کچھ اور کام ہوتا ہے, بیل کا کوئی اور کام ہوتا ہے, بھیڑ کا کوئی اور کام ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں, مطلب سب جانور اللہ تعالیٰ نے تو بنائے ہیں, لیکن سب کا الگ الگ کام ہے, اور یہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں اللہ نے. اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت تفصیل ہو جائے گی کہ گائے ہمارے لیے کیا فائدہ دیتی ہے, تو بیل کیا دیتی ہے, تو بھیڑ کیا دیتی ہے, تو بکری, اونٹ, گھوڑے, گدھے جو بھی ہیں وہ سب کیا کیا دیتے ہیں, تو دیتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے, سب چیز ہمارے لیے فائدے کے لیے ہے. گائے سے ہمیں دودھ وغیرہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, اسی طرح بھیڑ سے ہمیں اون بناتے ہیں, ہم اسے گرم چیزیں بناتے ہیں, اپنے چمڑوں سے ہم نے اپنی بہت ساری پوشاک بھی بناتے ہیں. تو اللہ نے بنائی ہے, اس کی نسل بھی ایسے ہی نطفے سے چلتی ہے. ان کی جو نسل, جیسے ہم انسانوں کی نسل میں اضافہ ہوتا ہے ایک نطفے سے, اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جانوروں کے بھی ایک نطفے سے ہی اسے مطلب ان کی نسل چل رہی ہوتی ہے. اور پھر یہاں پہ نطفہ بے جان مادوں سے پیدا ہوتا ہے. وہ بے جان مادہ مطلب اس کے اندر کوئی ایسا لگتا ہے جان نہیں ہے, وہ ایک پانی ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے, وہ جان اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. یہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے, عقل کے ذریعے سے اس نے چوپایوں کو اپنے قابو میں کیا ہے. یعنی کہ یہ جو جانور ہے, جانوروں کو انسان جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. گھوڑا کو کیسے دوڑانا ہے, اونٹ کو کیسے لے کے جانا ہے, بکری کا کیا کام ہے, اور بیل کا کیا کام ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ
جو ہے ہمارے قابو میں دے دیا ہے، ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں، تابع ہیں وہ ہمارے. تو یہاں پہ اور اس کا فوائد دیکھا جائے اگر تو ہم اپنے گھروں میں اس کو ہم پالتے بھی ہیں، ہے نا. بہت سارے جانوروں کو، گائے بھینس ہے اور اس قسم کی جو بھی ہے، بیل ہے، بکری ہے، گھوڑے وغیرہ ہیں، گدھے بھی سے بھی لوگ جو کام کرتے ہیں ان کے گھر میں گدھے ہوتے ہیں. تو پھر یہ سب چیزیں ہم اس کو پالتے بھی ہیں کیونکہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اور آپس میں ان کی خرید و فروخت بھی شروع کرتے ہیں جن کے ہم مالک ہیں. یعنی کہ میں نے بہت ساری بکریاں، ایک بکری ایک بکرا تھا، پھر اس کی نسل بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، پھر میں نے اس کو بقرہ عید کے زمانے میں اس کو ہم نے قربانی کے لیے فرض کرو بیچ دیا یا کچھ کر دیا. تو یہ کیا ہے، ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کو ہم پھر خرید و فروخت بھی کرتے ہیں. تو ان جانوروں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمارا بزنس بھی ہوتا ہے اور ہمیں گوشت بھی ملتا ہے اور ہمیں سواری بھی ملتی ہے اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے چوپائے جو بنائے ہیں، یعنی جانور جو بنائے ہیں 4 پاؤں کے، وہ ہمارے لیے بیکار نہیں بنائے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے بنائے ہیں. اب یہاں پر ہم نے، اب آگے اللہ فرماتے ہیں چوپائے پیدا کیے ہم نے کیے، اور اب یہ ان کے مالک ہیں، یعنی ہم لوگ انسان ان کے مالک ہوتے ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا متی بنا دیا ہے. اب یہ والی بات دیکھیں، مویشی جو ہوتے ہیں اس سے حاصل ہونے والے فائدے کیا ہوتے ہیں کہ انسان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنائی، اپنی عقل سے کام لیا، اور ہر قسم کے جانوروں کو اپنے قابو میں لانے، اور چوپاؤں کی کو کیسے متی و فرمان، یعنی کہ گھوڑے کو اگر میں آواز دوں تو وہ اس طرح آئے گا، بیل کو آواز دوں تو اس طرح آئے گا، اگر میں بکری کو آواز دوں ایک اپنی خاص آواز میں. اب جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سب فرض کریں میری بہت ساری بھیڑ ہے، آپ کی گائے ہے، وہ آپ کی بکریاں ہیں بہت ساری، 3-4 چرواہے ہیں جس کا اپنا اپنا گلہ ہے، سب کے پاس، کسی کے پاس 50 بکریاں چل رہی ہیں، میری 60 ہیں، اس کی 30 ہیں، اور سب کو ملا دیں، آپ ایک ساتھ کر دیں. اور پھر جب مالک جب اس کو اپنی بکریوں کو آواز دے گا ایک خاص انداز سے، تو اس مالک کے پاس اس کی ساری بکریاں جمع ہو جائیں گی، اور جب دوسرے مالک اپنے اسٹائل سے اس کو آواز دے گا تو وہ ساری بکریاں وہاں جمع ہو جائیں گی. تو یعنی کہ جب سب مکس تھے لیکن مالک کی پکار پر سب اپنے اپنے مالک کے پاس چلے گئے، یعنی ان کے اندر بھی اللہ نے عقل و شعور دیا ہے کہ یہ آواز میرے مالک کی ہے، میں اس کی بات کو سمجھ رہا ہوں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سے کام لیا، اور جانوروں کو اپنے قابو میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا متی بنا دیا، یعنی اس کو ہمارا فرما بردار بنا دیا. اب آپ دیکھیں گے جانور بھی اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے. جیسے ہم سورہ القاریہ جب پڑھتے ہیں نا، القاریہ تھی وہ کیا تھی، جو چنگاری جھاڑتے ہیں اور مجمع میں گھس جاتے ہیں، وہ ایک آیت ہے، بلادیاتی ذبح فالموری آتی قدح، جب وہ مجمع میں گھس جاتے ہیں اور چنگاریاں جھاڑتے ہوئے نکلتے ہیں اور وہ اپنے مالک کے فرما بردار ہوتے ہیں. یعنی کہ جب ان کو جہاد کے لیے ان کو ایسے میدانوں میں لایا جاتا ہے گھوڑے کو، تو وہ اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں اور اپنے مالک کی آواز کے اوپر، اور وہ ساروں کو تہس نہس کر دیتے ہیں، کیونکہ مالک نے اس کی تربیت کی، اس کی ٹریننگ کی بچپن سے سب کچھ طریقے سے، تو وہ اس کے متی ہو جاتے ہیں وہ جانور. تو اس کی پوری ایک آیت اتر گئی ہے، اور اس کو جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ گھوڑے نے بھی کیا کام کر کے دکھایا. اسی طریقے سے تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بھی متی بنا دیا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن انسان اپنے مالک کو نہیں پہچانتا ہے، نہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، نہ اس کے ساتھ دوستی بناتا ہے. تو ہم جیسا لگتا ہے بعض دفعہ میں اسی لیے کہتی ہوں کہ کیا ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں؟ جانور بھی اپنے مالک کی آواز کو پہچانتا ہے، سنتا ہے. اللہ نے ہمارے لیے قرآن بھیجا ہے لیکن ہم اس قرآن کو نہیں کھولتے ہیں. ٹھیک ہے، نبی کے پاس ہم جاتے ہیں روضے میں، تو وہاں نبی جب ہم مدینے جاتے ہیں ہمیں بڑی یاد آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارا دل وہیں تک ہوتا ہے ایسا. کچھ لوگوں کا تو وہاں سے ہدایت بھی لے کے نہیں آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تھوڑے دن کے بعد اس کے اندر ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. ٹھنڈک کیوں پڑ جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نہ سیرت پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر ہم آہستہ آہستہ اس سے بہت دور ہو کے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بتائی جائے، انسان سے وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں چوپائے جو ہوتے ہیں. اب ایک ہم اپنے جانوروں سے ہم کتنا ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ مارے گا تو نہیں. اب بقرعید میں آپ دیکھا ہوگا، اپنے گائے بہت ساری بندھی ہوتی ہے، بچے فوراً پوچھتے ہیں یہ مارے گی تو نہیں، یہ مارے گی تو نہیں. مطلب انسان ڈرتا ہے نا. سانپ آ جائے تو ہم کتنا ڈریں گے، تیز بکری آ جائے جس کی سینگیں بہت ایسی ہیں اور وہ یوں کر کے جو مارتی ہے، ہم اس کو دیکھ کے ہی بھاگیں گے کہ بھائی یہ مارنے والی بات. تو یہ کیا ہوتا ہے، انسان سے وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اٹھا کے پٹک دیتے ہیں وہ اپنی سینگوں کے ذریعے.
سینگ اس کے اندر ایسے گھساتے ہیں اور یوں کر کے وہ پٹک دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز وغیرہ میں۔ تو اسی طرح گھوڑا بھی جو ہے ایک دم سے وہ جو اپنے پیر سے جب مارتا ہے پیچھے سے تو انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے بعض دفعہ، تو وہ اتنا اس کے اندر وہ ہے، ایک دم سے اچانک مارے گا آپ کو پیر سے۔ اور اسی طرح اونٹ ہے، اس کی کھوپڑی جو ہوتی ہے اس میں وہ دانت گاڑ دیتا ہے، اور ایک ہاتھی ہے، اسے پاؤں سے اس کو مسل کر انسان کو پناہ کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس سے نجات، مگر انسان پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اونٹوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے، اس کو ایک کم عمر بچہ جو ہے اسے نکیل سے پکڑ کر جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، ورنہ جیسی کوئی آئے اس کی نکیل پکڑنے کے لیے اس کو یوں مار کر تو اس کو مار دے گا، بے جان کر دے گا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اس کو دیکھتے ہیں کہ فائدہ مند بھی ہیں اور ہمارے لیے خوراک بھی بنتی ہیں، اور پھر ہم ان سے دودھ، مکھن، ملائی، گھی وغیرہ بھی سب نکالتے ہیں، گوشت بھی لیتے ہیں، ہڈیاں بھی لیتے ہیں، اور ہر چیز، حتیٰ کہ ایک جانور کا ہم ایک ایک چیز کو استعمال کرتے ہیں، گائے اور بکریوں کے آپ دیکھیں تو۔ خیر اس کی تفصیل کافی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم نے ان مویشیوں کو ان کو متی بنا دیا ہے۔ اصل میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں اس کو ہی میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور میں وہی ساری باتیں بتاتی ہوں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں۔ تو مویشیاں کو اللہ نے ہمارے لیے کیسے متی بنا دیا، ہمارے لیے کیسے مطلب ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، چاہے تو ہمیں پناہ بھی کر سکتا ہے، اور ان میں کسی پر تو ہم سوار ہوتے ہیں اور کسی کا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو پتہ ہے، نیز ان سے انہیں اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ مشروب حاصل ہوتا ہے، یعنی ان کا دودھ وغیرہ جو ہے وہ ہم ان سے حاصل کرتے ہیں۔ پھر بھی تم یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں، یہ جانوروں سے ہی دیکھ لو۔ ابھی اللہ تعالیٰ ہم سے نباتات کے بارے میں بات کر رہا تھا، آفاق کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور چرین پرین، مطلب باہر کی کائنات کو دیکھو، پھل فروٹ کو دیکھو، پھول کو دیکھو، اناج کو دیکھو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانوروں کو دیکھو، یہ بھی میں نے تمہارے لیے بنایا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ جانور ہمارے لیے کتنی ضروری ہیں؟ تو ہم لوگ جو چائے پیتے ہیں ہر وقت ہم کیا اس میں ڈالتے ہیں؟ دودھ بھی ڈالتے ہیں نا، چاہے ہم اس کو کھا کر پاؤڈر بنا کے ڈالیں یا ہم لکوڈ ڈالیں، لیکن ہم اس کو اسی طرح کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے لشکر جو ہیں مخالف سمتوں کے حیثیت۔ سنو ایک منٹ، تو یہاں پر یہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مویشیاں اور گوشت کھاتے ہیں جن سے انہیں کئی فائدے اور مشروب بھی حاصل کرتے ہیں، پھر بھی تم شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ یہ بات مجھے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، مجھے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی آخر میں ساری نعمتوں کو گنوا کے آخر میں کہتا ہے مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو، مگر تم شکر ادا نہیں کرتے ہو، اور تم شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ ابھی دیکھیں یہ کتنی دفعہ ہمیں یہ آیتیں ملتی ہیں جب اللہ بہت ساری چیزوں کا بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ بنایا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میرے احسانات کو تو یاد کرو۔ یہ سب قسم کے احسان اللہ انسان کے لیے، انسان پر اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اللہ کا احسان ہے میرے اوپر کہ اللہ نے میرے لیے اتنی ساری چیزوں کو میرے لیے تابع کیا ہے، میرے لیے بنایا ہے، اور پھر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو لیکن اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی سکھایا بھی، جیسے کہ اسلام کو سکھایا تھا نا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، جب تم سے غلطی ہو جائے تو۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کیا؟ شکر کرنا۔ کیسے؟ نماز میں۔ جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں ہم بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ جیسے ہم کرتے ہیں سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں، مطلب آپ غیر شعوری طور پر شکر ادا کر رہی ہیں، آپ کو یاد بھی نہیں کہ میں کس چیز کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ میں تو ایک چیز پڑھ رہی تھی، مجھے کیا پتا، انتر منتر میں کچھ پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا انتر منتر، تو میں انتر منتر ہی بول رہی تھی، مجھے نہیں پتا اس کے معنی کیا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، یہ تو خیر بہت ہی آسان چیز ہے، ہم سب کو پتہ ہی ہے، لیکن ویسے دیکھا جائے تو قرآن کی آیتوں کا ہمیں ذرا کم ہی پتا ہوتا ہے ترجمہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خود ہی آسانی کر دی۔ اللہ بہت رحمان اور رحیم، اللہ بہت ہی پیارا ہے، اللہ سے بہت پیار کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی سے اے لوگوں، مطلب یہ کہ اللہ جو ہے وہ درود پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ملائکہ درود پڑھتے ہیں، تو اے لوگوں تم بھی اللہ کے نبی پر درود پڑھو، ٹھیک ہے؟ اب ہم درود پڑھیں، ہم کبھی کوئی پڑھے گا کوئی نہیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نماز کے اندر وہ درود رکھ دیا،
اور تم کو مسٹ تمہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہر فرد کو ضرور پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہر فرد کو الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہی پڑھنا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ اس چیز کو دیکھا کریں، سب سے پوائنٹ نکالا کریں، میرے ذہن میں کیسے پوائنٹ ابھی ابھی آئی یہ والا پوائنٹ۔ اور پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، ان پر سلامتی بھیجو، پھر ہم کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا ایھا النبی، ہے نا، التحیات جب ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ وصلوات وطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم پورا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تینوں چیزیں، چاروں چیزیں جو ہمیں بتائی ہیں، اس کو اپنی نماز کے اندر رکھ دیا ہے کہ میرا کوئی بھی بندہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے ایسا کام نہیں کیا جس کو اللہ نے بہت سختی کے ساتھ کہا ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، فرشتے بھی درود پڑھتے، تم بھی درود پڑھو اور تم شکر ادا کرو۔ الحمدللہ تم سلام بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم اپنے بندوں کے لیے۔ پتہ تو تم کہو، پتہ نہیں کہ تم کہو گے یا نہیں کہو گے چلتے پھرتے، تو میں تمہیں نماز میں رکھ دیتا ہوں یہ ساری چیزیں، غور کیا کرو، اتنا پیارا میرا رب ہے۔ ہے کہاں چلا گیا؟ ہاں، تو اللہ کا شکر کرو۔ اور اسی طریقے سے ہم جانوروں کی قربانی بتوں کے نام پر کر دیتے ہیں، پاستینیں چڑھاتے ہیں بتوں کے نام پر، جانور ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے کان کاٹ دو، اب اس کو کوئی نہیں چھوئے گا، اس کی دم نہیں کاٹنا کوئی، مطلب وہ ایک تم تو خیر وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، یعنی جانوروں کو جب اس زمانے میں جب جہالت تھی تو کیا کرتے تھے، ان کے کانوں کو چھید دیتے تھے، وہ بچے جو اتنا دے دے گی تو اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے اللہ کے نام پر، ایک عجیب عجیب سے حرکتیں کرتے تھے وہاں پر۔ چلیں خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا گوشت کھاتے ہوئے ان میں سے کئی فائدے اور مشروب حاصل کرتے ہیں، تم شکر ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کئی الہ بنا رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی کہ ہم بہت سارے الہ بنا لیں گے تو سب میری مدد کریں گے، ہمارے لیے تو ایک ہی اللہ کافی ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک اللہ کے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ وہ ان کی کچھ مدد نہیں کر سکیں گے، جتنے بھی الہ تم بنا لو، ایک بناؤ یا 2000 یا ارب بنا لو، ایک ارب بنا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ ان کے شکر مخالف کی حیثیت سے اپنے جو ہے پیش کیے جائیں گے، اور لہذا ان کی باتیں جو ہیں تمہیں غم زدہ نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں ہم یقیناً جاننے والے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا جی، اچھا اب ہمارا ختم ہو جائے گا، ہم کر لیتے ہیں اس کو پورا۔ ظاہر کرتے ہیں، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ ایک سری جھگڑالو بن گیا، تم ہو کیا؟ صحیح بات ہے، ہم لوگ ضرور اپنی پیدائش کو غور کریں کہ ہم کیسے آئے تھے، ہم کیا ہیں، کیا ہم پھر اتنا اکڑتے کس بات سے ہیں، ہمارے کیا اکڑنے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ انہی ماں نے مجھے پیدا کیا، انہی ماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ میرا سارے واش کیا، مجھے نہلایا، مجھے کھڑا کیا، مجھے بیٹھنا سکھایا، مجھے کھانا کھانا سکھایا، مجھے ہر چیز سکھایا، اور آج انہی ماں کے سامنے ہم آنکھیں نکال کر اس کے سامنے اپنے کندھے کو اٹھا کر کے تکبر کے ساتھ ہم اس سے بات کرتے ہیں، جبکہ کہا گیا کہ عاجزی کے ساتھ جھک کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرو۔ کتنا بڑا احسان ہے تمہارا اس ماں کا اور اس باپ کا جس نے تم کو کہاں سے کہاں کھڑا کر کے رکھ دیا، اللہ کے اذن سے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہم نے کوئی اپنے سے نہیں کمال کیا، اللہ نے میرے اندر ایسی محبت ڈالی، ایسی محبت ڈالی کہ تم چاہے مجھے مارو یا ڈانٹو یا کچھ بھی کرو، لیکن ہم تمہارا تکلیف تمہاری برداشت میں نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں ایک چوٹ بھی لگے گی، ایک سوئی بھی چبھے گی، ایک کانٹا بھی چبھے گا، تو یہاں میری تڑپ نکلے گی، میری چیخ نکل جائے گی کہ میرے بچے کے ساتھ ایسا ہو گیا، اور اس بچے کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں اکثر بتاتی ہوں کہ اگر ایک بچہ ہے اور وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ کے گھر میں جاتی اور جب اس کو بھوک لگتی ہے یا وہ رو رہا ہوتا ہے تو وہاں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کی مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کے کپڑے گیلے ہونے لگ جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے، اس کو میری ضرورت ہے۔ اور بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ میری ماں باپ کو میری ضرورت ہے،
وہ بیمار ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ غم زدہ ہے، وہ اداس ہے، وہ اکیلے ہیں، انہیں نہیں پتا چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ماں باپ کے لیے ایسا نہیں رکھا، ان کے دل میں اپنے بچوں کے لیے ایسا رکھا ہے۔ یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، اور یہی ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ بچے تم لوگ اپنے بچوں کے لیے کہا کہ تم ان کے سامنے کندھے جھکا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا کرو، اور یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ساری آتے ہیں، لیکن ماں باپ کو نہیں کہا کہ تم اپنے بچوں کو ایسے کرو، ویسے کرو، ویسے کرو، بس ان کے لیے دعا کرو، ربنا ہب لنا ازواجنا وذریتنا، اللہ ان لوگ کے لیے دعا کرو، ان کے لیے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ تو ہمیں یہ بات بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ انسان کس چیز سے پیدا ہوئے، آج تم کس طرح پیدا ہوئے، تم نے کیسے میری انگلی پکڑ پکڑ کے چلتے، میں چھوڑ دیتی تو تم تو زخمی ہو کے ختم ہو جاتے، تم تو ختم ہو جاتے، تم بھوک سے مر جاتے اگر میں تمہارے منہ میں نہ ڈالتی کچھ تو پھر کیا ہے، آج تم اتنے بڑے جھگڑالو بن گئے۔ کہتے ہیں چھوڑے چھوڑے رہنے دے، یا خیر جو بھی بکواس کرتے ہیں وہ لوگ، جب ان کی اپنی اولادیں ایسے کرتی ہیں تو پھر دکھ تکلیف تو ہر ایک کو ہوتی، اور اپنی پیدائش کو وہ بھول جاتا ہے انسان، میں کس طرح پیدا ہوا تھا۔ کہتا ہے کہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون انہیں زندہ کرے گا؟ کون کرے گا زندہ؟ اللہ تعالیٰ کریں گے، اور کون کرے گا؟ تو آپ اسے کہیے کہ اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا ہے، اور وہ ہر قسم کا پیدا کرنا چاہتا ہے، جانتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت بنائے، یہ بڑی پیاری بات ہے، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم آگ سلگاتے ہو۔ یہ ہمارے سورہ واقعہ کے اندر بھی ہے یہ بات کہ یہ آگ جو لکڑیاں، اس سے آگ تم جلاتے ہو یا میں؟ یہاں پر بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سرسبز ہوتی ہے، وہ بالکل گرین ہوتی ہے، لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے؟ درخت کو پانی سے پیدا کیا، پھر اسے ایندھن بنا کر اس سے آگ لگائی۔ درخت کا آغاز کیسے؟ پانی سے ہوا، اور اس کے بعد انتہا اس کی کیا تھی؟ آگ تھی۔ اسی طرح انسان ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ضد ہیں، یعنی کہ آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، پیدا ہوتا ہے پانی سے اور بعد میں ہو جاتا ہے وہ آگ، انتہائی جلا کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، بلکہ ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے دشمن ہوئے۔ ٹھیک ہے، آگ تھوڑی مقدار میں ہو یا پانی اس کے وجود کو ختم کر دیتا ہے، آگ تھوڑی مقدار میں ہوگی تو پانی اس پر ڈالیں گے تو آگ بجھ جائے گی، اور پانی کم مقدار میں ہو تو آگ اسے آبی بخارات میں تبدیل کر کے اسے ختم کر دے گی۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ بولتی ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ضد ہیں ایک دوسرے کے۔ آگ تھوڑی مقدار میں ہو تو پانی کا وجود ختم ہو جاتا ہے، پانی اس کو بجھا دیتی ہے آگ کو، اور پانی کی کم مقدار ہو تو آگ اسے آبی بخارات میں تبدیل کر کے اسے ختم کر دیتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز کا آغاز اور انجام دو متضاد صفات پیدا کر سکتے ہیں تو پھر ایک ہی چیز کو زندہ سے مردہ اور مردے کو زندہ سے کیوں نہیں نکال سکتے ہیں؟ کتنی صحیح بات ہے، دونوں متضاد صفات ہے، اس کی صفت ہے جلانا، اس کی صفت ہے ٹھنڈا کرنا۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے تو وہ مار بھی سکتا ہے، جب مار سکتا ہے تو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک عام درختوں کے پودوں کا حال ہے، تو پھر کچھ درخت ایسے بھی ہیں جس کی ٹہنیاں رگڑنے سے اس میں آگ پیدا ہو جاتی ہے، اور جس طرح سے پتھر سے رگڑتے ہیں تو اس سے بھی آگ ہو جاتی ہیں، جس کی ٹہنیاں جو ہیں موم بتی کی طرح جلتی ہیں، کیونکہ اس میں روغن خاصی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ غرض ہر درخت اور پودا جو پانی سے پیدا ہوا اس کے اندر بھی آتش گیری کی صفات رکھ دی گئی ہے۔ آتش یعنی آگ، گرمی، غصہ۔ ہر انسان پیدا ہوا ہے پانی سے، انسان بھی اور ہر چیز، لیکن اس کے اندر کی جو کیفیت ہے جس طریقے سے پانی کی، تو اسی طریقے سے اس کے اندر ایک آتش گیری کی صفات بھی رکھ دی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح ہر مردے میں سے زندہ ہونے اور زندے میں سے مردے کی صفت میں فطری طور پر رکھ دیا گیا ہے، فطری طور پر ہے، آپ چاہو یا نہ چاہو، یہ صفت ہے اللہ کی کہ میں نے جب پیدا کیا ہے تو میں ماروں گا، جب میں ماروں گا تو میں پیدا بھی کروں گا، یہ صفت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور تم صلاح یا وہ ذات ہے جس میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس بات پر قادر نہیں ہے کوئی ان جیسوں کو پیدا کر سکے، کیوں نہیں؟ وہی تو ہے سب کچھ پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
تو درختوں کے جو فائدے اور آگ کا آسمان اور زمین جیسی عظیم مخلوق ہے، آپ یہ دیکھیے، نظر ڈالیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو کیا تمہیں بھی دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ حالانکہ وہ تخلیق کے تمام طریقوں کو خوب جانتا ہے کہ مجھے کس کو کیسے پیدا کرنا ہے۔ ہم تو انسان ہے نا، ہمیں تو صرف اپنے بچے پیدا کرنا آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پیدا کرتا ہے، درخت ہے، ٹہنیاں ہیں، لکڑیاں ہیں، پانی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، کس کس چیزوں کا نام لیا جائے۔ تو یہاں پر یہ کام تو صرف یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نا کن فیکن، انا قولو لہو کن فیکن، وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے کلمہ کن کو کہنے کا مفہوم کیا ہے؟ کن یا ہو جا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز عدم سے وجود میں آ جائے اور اسے بالعموم اللہ کا قانون سمجھا جائے، جیسا کہ اس نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، اگرچہ اس کی قدر بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بس صرف حکم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پاک ہے وہ ذات الذی بیدہ الملک کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہر چیز کی حکومت ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت، تسلط ہے، اختیار ہے، اللہ کو، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر یہ مشرکین اللہ کے اختیارات دوسروں کو بانٹ کر اللہ پر کئی طرح کے عیب لگا دیتے ہیں، تو نقص دار بنا دیتے ہیں اور اپنے سمجھتے ہیں کہ یہ میرے سارے معبودوں کا کام ہے جو چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے، ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سورہ یاسین الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ جو بھی کچھ ہمارے اس سے خیر نکلتی ہے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں خیر عطا فرمائیے۔ سورہ یاسین بہت ہی اہم آیت ہے، اہم چیز ہے، بہت ہی پیارے انداز سے اس کو ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیجیے اور ہمیں بالکل ویسے ہی بنا دیجیے جیسا آپ نے اپنی کتابوں میں ہمیں بتایا ہے۔ اے رب العزت ہمارے قرآن کو پڑھنے، سننے کو اور عمل کرنے کو قبول فرما لیجیے اور ہمیں عمل کرنے والا بنا دیجیے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے سارے ایمان والوں کو پہنچا دیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام لوگوں کو، اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو اور ہمارے والدین کو اور ہمارے سارے تمام رشتہ داروں کو، سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ رب العزت ہم آپ سے آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔